الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج 5ویں جمادی الاخر 1442 ہجری 19 جنوری 2021 یوم الثلاثاء ٹیوزڈے منگل. پارہ پہلا ہے الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 25. پچھلی آیتوں میں آپ نے پچھلی آڈیوز میں معاذ اللہ استغفر اللہ آپ نے جنت کے پھلوں کے بارے میں چند باتیں سنی. اب اس کے بعد اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے امتیوں کو جو ایمان لایا الذین آمنوا ان کو یہ جو بشارتیں پہلے دی گئی ہیں نہروں کی، جنت میں رہنے کی، جنت کے پھلوں کی، اب اس کے بعد ایک اور بشارت دیجیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ان کے لیے پاکیزہ، پاک، صاف ستھری بیویاں ہیں. وَلَهُمْ کن کے لیے؟ وہ پہلے ہو گیا ان الذین آمنوا والذین آمنوا جو ایمان لائے اس کی طرف اشارہ ہے. فیہا کہاں پر؟ جنت میں. جنت میں ایمان والوں کے لیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جہاں دوسری نعمتیں ہیں وہیں پر پاکیزہ بیویاں ہیں. اب وہ تفصیل انشاءاللہ میں ضرور بیان کروں گا، آئے گی، آگے بھی ہے انشاءاللہ موقع ہمارے پاس، اور بہت کچھ لکھا ہے کتابوں میں اسی آیت کے تحت. یہاں پر چند ایک باتیں عرض کروں کہ پاکیزہ، پاک، صاف ستھری، اس سے کیا مراد ہے پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں. ازواج مطہرہ جو تمام تفاسیر میں ہے اس کا مطلب مختصراً خلاصہ تفسیر نجوم الفرقان میں ہے، وہی میں آپ کو پڑھ کے سن رہا ہوں. پیج نمبر 347 جلد دوسری ہے، والیوم 2 پیج نمبر 347. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ان کے ساتھ ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ان کی طرف سے تھوڑا دل ہٹے، دل راغب نہ ہو، جو دنیا میں ان کے لیے ناپاکی سمجھ لیجئے سمجھی جاتی تھی یا ان کی مذمت کا سبب تھی، وہ ساری چیزیں نہیں ہوں. اب اس کی ڈیٹیل دیکھیے کہ جنت میں اچھا یہ معاملہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، مردوں کے ساتھ بھی. یہ حوروں کا ذکر ہو رہا ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ جنت میں جو جنتی ہوں گے انہیں بدبو جیسی کوئی چیز نہیں، ان کے بدن پر میل و کچیل کچھ نہیں، بالکل ہمیشہ صاف رہنے والے. کسی جنتی کو پاخانہ پیشاب کبھی نہیں، کچھ نہیں. اب آپ یہ سنا آپ نے کہ کھائیں گے تو ہضم کیسے ہو؟ یہ احادیث میں ہے. صحابہ نے سوال کیا حضور اکرم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کھائیں گے جنتی، تو کھانا ہضم کیسے ہوگا، جائے گا کہاں؟ جنت میں بولو براز یعنی پیشاب پاخانہ نہیں تو پھر کیسے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر انہیں پاک خوشبودار پسینہ نکلے گا، پسینے کے ذریعے کھانا ہضم ہوگا، ہلکے سے ڈکار آئے گی اس سے کھانا ہضم ہوگا. یعنی وہ نظام پورا چینج ہو جائے گا، ناپاکی والا معاملہ
وہاں پر نہیں، بول و براس کچھ نہیں۔ اب صرف یعنی پاخانہ پیشاب یہ نہیں، اب اس کے آگے اور بھی، یہاں تک کہ جنتی عورتوں مردوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہاں پر عورتوں کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ مردوں کو وہی چیزیں زیادہ راغب کرتی ہیں جو مطلب خوبصورت عورتوں کی طرف راغب ہونا یہ فطرت ہے، اس میں میں یہ کہوں گا ہی نہیں کہ خوبصورتی کی طرف مائل ہونا غلط بات ہے، بالکل یہ جو یہ بولتے ہیں وہ غلط بولتے ہیں۔ مردوں کی فطرت میں رکھا ہوا ہے یہ قرآن ہے، میں اپنے من سے نہیں بول رہا ہوں۔ زین لکم الشہوات، یہ سب آج جب حب و شہوات جو ہے یہ آگے اگر پہنچ گئی زندگی رہی تو اس پر بھی بات ہوگی۔ تو یہ مردوں کی فطرت ہے، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے رکھی ہوئی ہے کہ خوبصورت عورتوں کی طرف ان کا دل جو ہے مائل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے الگ بات ہے کہ اس میں اس کے ساتھ امتحان کہ بھائی تجھے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اب یہ نہیں کہ اچھی لگی تو دیکھتے ہی چلیے، وہ تو پھر گناہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہی کہ بھائی اگر یہاں یہ بھی تو حدیث میں ہے کہ اگر جو کسی عورت کو دیکھے جو اسے بھا جائے، اچھی لگے حسن و جمال کے حساب سے، اور وہ فوراً اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لے، اس کو دوبارہ نہیں دیکھے، تو اسے عبادت کی ایسی چاشنی، ایسی حلاوت ملے گی کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنا بڑا کام، یعنی اسے کنٹرول کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اب دل میں رکھی ہے تو بس دیکھتے جاؤ، شہوت تو ہماری فطرت میں، ہم شہوانی یعنی خوبصورتی کی طرف مائل ہونا یہ ہماری فطرت میں، تو ہم دیکھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے۔ جی نہیں، وہ سب گناہ ہے، وہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ شریعت کے طور پہ آپ کو جو جس طریقے سے نکاح کی اجازت ہے وہ سب وہ دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو کرنا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرد جو ہے خوبصورت عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر وہ ذکر ہو رہا ہے کہ تم یہاں پر دنیا میں کنٹرول کرو، تمہارے لیے آخرت میں ایسی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور حوروں کی خوبصورتی کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حور اپنا دوپٹہ دنیا پر ظاہر کر دے تو ساری دنیا جو ہے صرف اس دوپٹے کو دیکھ کر حسن و جمال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، آپس میں فتنہ فساد کر لے کہ میں لوں گا، صرف دوپٹے کا یہ حال ہے۔ فرمایا ایک انگلی نکال دے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ اور ان کی خوبصورتی کیا، یہ دنیا کی جو عورتیں ہیں یہ حسین ترین جو سب سے اونچی خوبصورت ہو، حوروں کے آگے وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت پر قائم رکھو، ان سے زیادہ خوبصورت تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مطہرہ ہوں گی، بالکل پاکیزہ، نہ ان کو بدبو آئے، نہ میل رہے، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسی ہوں گی عورتیں، وہ بیویاں تمہارے لیے جو تیار ہیں کیسی ہیں، نہ میل نہ بدبو، یہاں تک کہ ناک وغیرہ بہنا وہ بھی نہیں، بلغم نہیں، کچھ نہیں، کوئی گندگی نہیں، پاخانہ پیشاب وہ چھوڑ دیے، وہ تو بالکل ہے ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں، مردوں کو بھی نہیں۔ اور پھر جو فطری جو ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی، یعنی کہ ماہانہ جو ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس سے بھی بچی رہیں گی، وہ بھی نہیں جنت میں، اور اس سے بھی پاک۔ آج کل میں تو اتنے دبے لفظوں میں بول رہا ہوں، آج کل تو اتنا گندا زمانہ آ چکا ہے کہ بالکل کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، بالکل عام کر دیا جا رہا ہے اس چیز کو۔ کیا چاہتے ہیں پتہ نہیں، کیا کون سا کلچر لانا چاہتے ہیں ہمارے بیچ میں، بہت سازشیں چل رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم لوگ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو یعنی کہنے کا کہ اس چیز سے بھی پاک، وہ ان کو ماہانہ دشواریاں بھی نہیں، اس سے بھی دور، یعنی جنتی عورتوں کی جو حالات ہوں گی دنیا سے بالکل مختلف،
کوئی ہر طریقے سے پاک، کوئی گندگی، کوئی بدبو، کوئی ناپاکی نہیں. مردوں کا بھی وہی حال ہے. اور پھر یہ صرف یہی نہیں، بولو براز، اس کے آگے پھر اور بھی دوسری جو چیزیں ہیں، منی مزی وغیرہ، وہ سب بھی کچھ نہیں. سارے معاملات جو ہوں گے وہ پسینے کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، ڈکار کے ذریعے سے، وہ اس میں جو پاکیزہ رہیں، پاک رہیں، ناپاکی نہیں. یہ جنت کا حال ہوگا. اب چلیے یہ تو ہوا بدن کا. اب جو روحانی، جو اندرونی جو برائیاں ہیں، ان سے بھی پاک ہوں گی وہ عورتیں. یعنی نہ جلن ہوگی، نہ جھوٹ، نہ کینہ، نہ کسی کے بارے میں برا سوچنا، نہ یہاں کی وہاں کرنا، کچھ نہیں. ساری ہر چیز سے پاک. ایک کے نکاح میں 72 ہوں گی تو ایسا نہیں کہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں. فطرت ہی چینج ہو جائے گی بالکل. یہاں جو فطرت ہے وہ جنت میں بالکل الگ، مختلف. یعنی جسمانی عوارض سے، جسمانی برائیوں سے پاک رہیں گی. جو دنیا میں ناپاکی جو ہے ان سے پاک رہیں گی، اسی طریقے سے اندرونی جو بھی برائیاں ہیں، ناچاکیاں، جلن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے کی چغلی کھانا ہے، چلا کر باتیں کرنا ہے، جھگڑے کرنا ہے، جو کچھ یہاں پر ہے، جو برائی، جو جنہیں یہاں دنیا میں برا سمجھا جاتا ہے، وہ ان سے بھی پاک رہیں گے. ہر چیز سے پاک. اب یہ حوریں ہیں، تو اب دنیا کی جو عورتیں ہیں ان کا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی عورتوں کو بھی ان جنتی حوروں جیسا بنا دیا جائے گا. اتنی یہاں چاہے کیسی ہوں، اگر خوبصورت نہیں ہے تو بھی وہ وہاں پر دنیا میں اتنی، جنت میں اتنی خوبصورت بنا دیا گی کہ جنتی حوروں سے بڑھ کر دکھے گی. وہ کسی طریقے سے وہ دنیا کی عورتیں بھی کم نہیں ہوں گی. کون کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں جو نکاح میں ہے، مسلمان عورت، مسلمان مرد جو نکاح میں ہے ایک دوسرے کے، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ اسی کے نکاح میں رہے گی. جنت میں اسی کو ملے گی. ایک عورت کا شوہر انتقال کر گیا، دوسرے سے نکاح کرے، وہ تیسرے سے نکاح ہوا، یعنی آخری نکاح جس کے ساتھ رہا اس کے ساتھ رہے گی. کنواری رہی، نکاح ہی نہیں ہوا، یا مسلمان تھی، نکاح ہوا لیکن شوہر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اب اس کا کیا؟ تو فرمایا یہ جنتیوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یا ان مردوں کے ساتھ کیا جائے گا جو اسی وقت میں جنت کو پر کرنے کے لیے، جنت خالی ہوگی اسے بھرنے کے لیے جو مخلوق، جو مرد بنائے جائیں گے، ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا. یہی حال مردوں کا بھی ہوگا کہ جس کے ساتھ نکاح میں رہے وہ اس کو ملے گی، یا اگر بیوی معاذ اللہ کافر ہو کر مر گئی تو جنتی حوروں میں سے کوئی مل جائے گی، یا دنیا میں اگر اس کا نکاح نہیں ہوا تو اسے دنیا کی کوئی عورت نہیں ملے گی، جنتی حوریں ملیں گی. دنیا کی جو بیوی ہوگی وہ جنتی حوروں کی سردار کی طرح رہیں گی. یعنی شوہر کے ساتھ رہے گی تو دوسری جو بیویاں رہیں گی جنتی حوریں، وہ یعنی یہ ان پر حاکم رہے گی. یہ اتنا اس کا مقام رہے گا، وقار رہے گا. اور یہ سب ہونے کے باوجود دل میں جلن، حسد نہیں. اتنی بیویاں، اتنی سوتنیں، کچھ نہیں وہاں. کوئی وہ فطرت ہی چینج ہو جائے گی، وہ معاملات ہی الگ ہو جائیں گے. تو اور بھی اس میں چند ایک باتیں ہیں. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ بھی اگلے آڈیو میں کریں گے ورنہ بات طویل ہو جائے گی. میں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں چند ایک باتیں پھر اور عرض کروں گا. اللہ پہنچا دے جنت میں. کاش اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنی رحمت سے سب کو، مسلمانوں کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اور جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.